السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ سورۃ یونس پارہ نمبر 11 کا رکوع نمبر 16 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی، قل کہہ دیجئے، یا ایہا الناس اے لوگو، ان کنتم اگر تم ہو، فی شکن شک میں، من دینی میرے دین سے، فلا اعبد الذین پس نہیں میں عبادت کرتا ان کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں سے کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان مکہ والوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اس دین کے بارے میں شک میں ہو جو میں لے کر آیا ہوں، تو میں تو عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولیکن اور لیکن، اعبد اللہ الذی میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی، اس ذات کی جو یتوفاکم تمہیں فوت کرتا ہے۔ وَأُمِرْتُ اور میں حکم دیا گیا ہوں، ان کے اکونا میں ہو جاؤں، میں ہوں، من المؤمنین مومنوں میں سے۔ سورۃ کافرون میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے نا، وہی یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر اہل مکہ آپ کی بات کو نہیں مانتے، جو دین آپ لے کر آئے ہیں اس کو نہیں مانتے، تو ان سے اعلان برات کر دیجئے کہ پھر آپ کا ان کے اور ان کے جھوٹے معبودوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ وَأَنْ أَقِمْ اور یہ کہ سیدھا رکھ، وجہ کا چہرہ اپنا، للدین حنیفہ دین حنیفی کے لیے، یعنی اپنا چہرے کو سیدھا رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو قائم رکھیں۔ چہرے سے مراد اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے، لیکن افضل ترین حصہ جسم کا چہرہ ہے، اس لیے یہاں پر چہرے کا ذکر کیا ہے۔ دین حنیفی، حنیفہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ حنیف کا مطلب یہ ہے کہ تمام باطل معبودوں کو اور تمام باطل دینوں کو چھوڑ کے ایک اللہ کی طرف رخ کیا جائے، صرف دین اسلام کو اپنایا جائے، ٹھیک ہے؟ وَلَا تَكُونَنَّ اور ہرگز آپ نہ ہو، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، لام زبر الف لا ہو اور آگے نون ثقیلہ آ جائے تو پھر ترجمہ کرتے ہیں ہرگز نہیں، اور ہرگز آپ نہ ہو، من المشرکین مشرکین میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی امت کو یہ تلقین کی ہے کہ آپ دین حنیفی پر قائم رہیں اور ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ وَلَا تَدْعُوا اور نہ آپ پکارے، من دون اللہ اللہ کے سوا، مالا جو نہیں، ینفعک آپ کو فائدہ پہنچا سکتے، ولا یضرک اور نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ بس اگر آپ نے یہ کیا، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرضی طور پہ اگر آپ نے یہ کیا کہ ان کی بات مانی، مشرکین کی بات مانی، اللہ کے سوا کسی کو پکارا فرضی طور پر، فَإِنَّكَ پس بے شک آپ، اذن تب، من الظالمین ظالموں میں سے ہوں گے، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ اور اگر اللہ پہنچائے آپ کو کوئی تکلیف، ضر مطلب تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ بس نہیں کوئی اس کو ہٹانے والا، دور کرنے والا سوائے اس کے، یعنی ہر طرح کی بھلائی پہنچانے کا اختیار بھی اللہ کو ہے، اور جو برائی ہے وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوتی ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ اور اگر وہ ارادہ کرے، بِخَيْرٍ ساتھ بھلائی کے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ بس نہیں کوئی رد کرنے والا، دور کرنے والا، ٹالنے والا اس کے فضل کو، یصیب وہ پہنچاتا ہے بھی اس کو، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور وہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے، یعنی ہر طرح کے فضل کا اللہ تعالیٰ اختیار رکھتا ہے، مالک ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس پر فضل اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ قل یا ایہا الناس کہہ دیجئے اے لوگو، یعنی اے مکہ والو، قد جاءکم الحق تحقیق تمہارے پاس آ گیا حق، حق سے مراد کیا ہے؟ تمہارے پاس قرآن آ گیا، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے احکامات آ گئے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فمن اہتدی پس جس نے ہدایت پائی، فإنما یہتدی لنفسی پس بے شک صرف اس نے ہدایت پائی، یعنی وہ ہدایت یافتہ ہوا، لنفسہ اپنے ہی نفس کے فائدے کے لیے۔ لی کا لفظ جو ہے نا، یہ فائدے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو الا کا ہوتا ہے نا، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورۃ بقرہ میں، لی جو ہے فائدے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور الا نقصان کے لیے، وبال کے لیے، نقصان کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟
ومن ضل اور جو گمراہ رہا فإنما پس بے شک صرف یضل گمراہ ہوا علیہا اسی کے خلاف، یعنی اپنی جان کے خلاف ہی پھر وہ گمراہ ہوا، اپنی جان کو اس نے گمراہ کیا۔ وَاتَّبِعْ اور پیروی کریں ما یوحیٰ جو وحی کی جاتی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس وحی کی پیروی کریں جو آپ کی طرف کی گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ وَاصْبِرْ اور آپ صبر کریں حتیٰ یہاں تک کہ، صبر کس بات پہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے کہ جو کافروں کی طرف سے آپ کو اِذا رسانی دی جانی ہے باتوں کے ذریعے سے، آپ ان پر صبر کیجیے حتیٰ یہاں تک کہ یحکم اللہ فیصلہ کر دے اللہ وہو خیر الحاکمین اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ اختلاف کر رہے ہیں نا، آپ کی بات نہیں مان رہے، اختلاف کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن آخرت میں فیصلہ کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہترین سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ یہ سورۃ یونس یہاں مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ اب ہم سورۃ ہود انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیسن میں شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔